میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کربلا میں تمام کے تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آقا حسین کے پاس میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا حسین اب آپ اپنے بیٹے کو بھی اجازت دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، اب میرا دل نہیں لگ رہا ہے، سب کے سب شہید ہو گئے، بھائی علی اکبر بھی شہید ہو گئے، بھائی اصغر بھی شہید ہو گیا، چچا عباس بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے، اب بابا آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے منع فرما دیا، نہیں بیٹا زین العابدین تم نہیں جا سکتے۔ آقا حسین نے فرمایا اگر تم شہید ہو جاؤ گے، تم سے نانا کی نسل چلنا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت زین العابدین بہت زیادہ بار بار اپنے بابا سے فرمائش کر رہے ہیں، مگر آقا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، تمہیں قافلے کو مدینہ تک پہنچانا ہے، جب بہت زیادہ ظلم ہوگا بیویوں پر تمہیں ان کو حوصلہ دینا ہے، تمہیں حوصلہ افزائی کرنا پڑے گی، تم نہیں جا سکتے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا حسین تیاری کرتے ہیں، آقا حسین بہن زینب کے پاس جاتے ہیں اور بہن زینب سے کہتے ہیں بہن زینب لاؤ بابا کی تلوار لاؤ نانا کا عمامہ شریف لے کر آؤ، اب مجھے جانا پڑے گا۔ سیدہ زینب بہت زیادہ رو رہی ہیں، آقا حسین کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی قربان ہو جائیں گے؟ آقا حسین نے کہا بہن زینب صبر کرو، ابھی تمہیں بہت زیادہ ظلم سہنا ہے، ابھی تم پر بہت زیادہ مصیبت آئے گی، ابھی تم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے گا، مگر بہن زینب کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کرنا، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، تم صبر کرنا، صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت آقا حسین تیاری کر رہے ہیں اور گھوڑے کے پاس آتے ہیں۔ ایک روایت میں اونٹنی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر مجھے گھوڑے کا واقعہ کچھ زیادہ پیارا لگتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نانا نے اپنے نواسے حسین کو وہ گھوڑا دیا تھا، تو اس لیے آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور آقا حسین بہت زیادہ رو رہے ہیں، آقا حسین بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ بہن زینب کہنے لگی بھائی حسین جب نانا معراج پر گئے تو جبرائیل نے رکاب تھامی، جب بابا جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو حسن یا آپ رکاب تھامتے تھے، آج کوئی موجود ہی نہیں ہے جو رکاب تھامے، مگر حسین تو ٹینشن مت لینا، تیری بہن ابھی زینب زندہ ہے، تیری بہن ابھی زینب زندہ ہے، میں رکاب تھاموں گی۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ زینب نے رکاب تھامی اور آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آقا حسین نے جیسے ہی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر جنگ میں جانے کی شروعات کی، گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے سامنے سیدہ سکینہ کھڑی ہیں۔ آقا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنی بیٹی سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹی کیا ہو گیا، تمہیں صبر نہیں آ رہا ہے کیا؟ سیدہ سکینہ بولی ہاں بابا مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ جب چچا عباس قربان ہوئے تھے مجھے صبر آ گیا تھا، جب بھائی علی اکبر قربان ہوا تھا مجھے صبر آ گیا تھا، جب بھائی اصغر شہید ہوا تھا مجھے صبر آ گیا تھا، مگر بابا آپ کے جانے کے بعد میں ہم سے کون پیار کرے گا؟ آپ کے جانے کے بعد میں ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو سکینہ کو کون قرآن کی لوریاں سنائے گا؟ بابا آپ مت جائیں۔ آقا حسین نے کہا بیٹی سکینہ تیرے بابا کا نام حسین ہے، حسین تو صبر کر، تو صابر کی
بیٹی ہے صابرہ بن، تو صبر کر کتنا بھی ظلم ہو، مگر نانا محمد الرسول اللہ کا نام لے لے کر صبر کرنا، کبھی شکوہ مت کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میں ابن سعد سے فرمایا اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، میری بات کو سن لو، دیکھو کون آیا ہے، دیکھو نبی کا نواسا آیا ہے، اور مجھے پہچان لو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور میرے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے نسب کو دیکھو اور میرے نسب کو دیکھو، اپنی اوقات کو دیکھو اور میری اوقات کو دیکھو، ذرا دیکھو، ذرا سوچو تو آخر تم کون ہو، مجھے جہان سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، میں نبی کا نواسا حسین ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، اور آج تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، اب تم مجھے قتل کرو گے تو مت بھولو، اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے، جب آقا کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آقا حسین تقریر کر رہے ہیں، گویا کہ آقا حسین نے فرمایا، اے یزیدیو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر اب بھی تم توبہ کر لو، جاؤ، میں تمہیں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرنا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، اور مت بھولو یزیدیوں میں حسین ہوں، کیونکہ قتل علی اکبر قتل مومن ہے، قتل عباس قتل مومن ہے، قتل علی اصغر قتل مومن ہے، قتل قاسم قتل مومن ہے، اور قتل حسین قتل مومن نہیں ہے صرف اور صرف، بلکہ حسین کا قتل قتل مومن نہیں، قتل دین ہے۔ اگر تم آج حسین کو قتل کرو گے تو سمجھ لو تم دین کو قتل کر رہے ہو، تم دین پر انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آقا حسین نے یہ تقریر کی، ابن سعد کے خیمے میں کوہرام مچ جاتا ہے، سارے لوگ کانپنے لگتے ہیں، سارے لوگ تھرانے لگتے ہیں۔ آقا حسین کہنے لگے، ارے بدبختو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اب بھی توبہ کر لو، جاؤ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے آقا محمد الرسول اللہ، میرے نانا نے مجھے صبر کرنا سکھایا ہے، میرے نانا نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے، جاؤ، میں تمہیں اب بھی معاف کر دوں گا، اب بھی توبہ کر لو۔ ابن سعد کہنے لگا، حسین، اگر تم چاہتے ہو ہم تم سے جنگ نہ کریں تو یزید سے بیعت کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں مال بھی دیا جائے گا، تمہیں حکومت بھی دی جائے گی، تمہیں سب کچھ دیا جائے گا۔ مگر آقا حسین نے کہا، ارے بدبخت ابن سعد، اگر حسین کو یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو میں اولاد عقیل کو شہید ہونے نہیں دیتا، اگر حسین کو بیعت کرنا ہوتی تو میں اولاد علی کو شہید ہونے نہیں دیتا، اگر حسین کو بیعت کرنا ہوتی تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو شہید ہونے نہیں دیتا، اگر حسین کو بیعت کرنا ہوتی میں اپنے بھتیجے قاسم کو شہید ہونے نہیں دیتا، اگر حسین کو بیعت کرنا ہوتی تو میں اپنے بھانجے عون و محمد کو شہید ہونے نہیں دیتا، اگر حسین کو بیعت کرنا ہوتی تو میں اپنے بچے 6 ماہ کے اصغر کو شہید ہونے نہیں دیتا۔ اور اے لوگوں، تم نے دیکھا حسین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اور ذرا دیکھو، اولاد عقیل کو شہید ہونے دیا مگر زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اولاد علی کو شہید ہونے دیا مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، علی اکبر کی لاش پر علی اکبر کے نیزہ لگ گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، مگر آقا حسین نے زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، کیونکہ آقا حسین کو اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ نانا کی
امت کی فکر تھی، اپنی اولاد سے زیادہ نانا کی محبت، نانا کی امت سے پیار تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن سعد کہنے لگا اے حسین تقریریں بند کرو اور ہم سے جنگ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے، تمہارے پاس وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو۔ آقا حسین کہنے لگے اے ابن سعد میں جانتا تھا تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے اور تم میری بات پر عمل نہیں کرے گا، مگر مجھے تقریر کرنا میری مجبوری تھی۔ کیا پتا تو کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوہ کر دیتا اور یہ کہہ دیتا اے اللہ، آقا حسین کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آقا حسین مصطفیٰ کے نواسے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ آقا حسین مصطفیٰ کے نواسے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ اس لیے آقا حسین نے کہا چل جا اپنے یزیدیوں کو میرے پاس میں بھیج۔ بھیج تو کسے بھیجتا ہے؟ بڑے بڑے پہلوان آئے، بہت بڑے بڑے پہلوان آئے آقا حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر آقا حسین نے ایک ہی بار میں بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد گھبرا گیا، ارے 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا حسین ہے، مگر اب بھی اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اب بھی سارے یزیدیوں کو یہ برباد کر سکتا ہے، اب بھی یہ سارے یزیدیوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن سعد گھبرا گیا۔ ابن سعد کہنے لگا اے میرے ساتھیوں، یہ حسین ہے، حسین، اس کے رگوں میں علی کا خون ہے، اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سارا لشکر کو بھیج دیا اور کہا جاؤ حسین سے مقابلہ کرو، حسین کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک بدبخت نے تیر مارا اور آقا حسین کی پیشانی میں جا کر تیر لگا۔ اللہ اللہ، وہ پیشانی جسے آقا چوما کرتے تھے، وہ پیشانی جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہ پیشانی جسے مولا علی چوما کرتے تھے، وہ پیشانی جسے حضرت فاطمہ الزہرا چوما کرتی تھی۔ اللہ اللہ، اسی مبارک پیشانی میں تیر پلا۔ اللہ اللہ، اس پیشانی، وہ مقدس پیشانی جس پیشانی کو امام حسین نے ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اللہ اللہ، اس پیشانی کو، جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے سہلایا کرتے تھے، جس پیشانی کو میرے آقا چوما کرتے تھے، جس پیشانی کو بار بار میرے آقا چوما کرتے تھے، ان یزیدیوں نے اسی پیشانی پر تیر مار دیا ہے۔ اللہ اللہ، آقا حسین نے تیر کو نکالا اور نبی کا نواسہ جنگ کر رہا ہے، آقا حسین مقابلہ کر رہے ہیں، آقا حسین مقابلہ کرتے گئے، مقابلہ کرتے گئے، مقابلہ کرتے گئے، اور آقا حسین گھوڑے سے اتر کر آ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، ہر طرف سے تلواروں کی بارش ہوتی ہے، اور آقا حسین کو اتنے زخم آتے ہیں، اتنے زخم آتے ہیں کہ ایک مصنف لکھتے ہیں آقا حسین کو کربلا کے اندر 72 زخم آئے، اور کسی مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ آقا حسین کے کربلا کے اندر 134 زخم آئے، مگر جو زیادہ معتبر روایت ہے وہ 72 زخموں کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خون سے لہو لہان ہے، آقا حسین خون سے لہو لہان ہے، آقا حسین کا جسم، آقا حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے، تیر گھسے ہوئے ہیں۔ آقا حسین گھوڑے سے اترے اور کہنے لگے ارے بدبخت، تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، اس کے بعد اگر تم میری گردن کاٹنا چاہو تو کاٹ دینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آقا حسین نے نماز کی نیت باندھ لی اور آقا حسین سجدے میں جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے شمر لعین نے یا کسی اور یزید نے آ کر امام حسین کا سر کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آقا حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ اب
بھی کربلا یہیں پر مکمل نہیں ہوئی ہے، اب اتنا دکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا حسین کی شہادت کے بعد میں خیموں کو لوٹ لیا گیا، خیمے کا جو مال تھا اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور بدبخت جاتا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بالی تھی، شمر لعین جاتا ہے اور بالی کو زور سے کھینچتا ہے، سیدہ سکینہ کا کان کٹ جاتا ہے۔ عورتوں کو معلوم ہوگا جب ان کا کان چھیدا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ معصوم سی بچی، 7 سال کی بچی، ایسا ہی اس نے کھینچ لیا۔ سیدہ سکینہ کہنے لگی، لگتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بابا حسین ہیں، اگر اس کو معلوم ہوتا تو یہ میرے ساتھ میں ایسا سلوک نہیں کرتا۔ شمر لعین سے سیدہ سکینہ کہنے لگی، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ہمارے بابا حسین ہیں؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے بابا حسین ہیں؟ اس نے ایک تھپڑ مارا، اے سیدہ سکینہ کے تھپڑ مارا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ آقا حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ آقا حسین شہید ہو گئے، آقا حسین شہید ہو گئے، اور کس کے لیے شہید ہو گئے؟ نانا کی امت کے لیے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان قربانیوں کی لاج رکھو۔ علی اکبر کی قربانی کی لاج رکھو، علی اصغر کی قربانی کی لاج رکھو۔ کربلا کے میدان کے خون کا ایک ایک قطرے کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، مگر نماز پڑھ لو، توبہ کر لو، کیا پتہ حسین ہم سے خوش ہو جائیں، اور اگر حسین خوش ہو جائیں گے ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور اگر تم آج گناہ کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، حسین کی دل آزاری ہوگی اور حسین ناراض ہو جائیں گے، اور اگر آقا حسین ناراض ہو جائیں گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ آقا حسین کی شہادت سے کچھ سیکھو۔ آقا حسین نے اپنے نانا کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا، اور آقا حسین خود بھی شہید ہو جاتے۔